ماں میرے آقا دی ردائی بہن ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جدو دنیا دے تشریف لے گیا ہے تے حلیمہ سعدیہ آ جاندیاں نے میرے آقا نو لے جاندیاں نے تے جدو آقا میری حلیمہ سعدیہ دی گود اندر آ جاندے نے تے حضرت شیمہ بھی آ جاندیاں نے۔ حضرت شیمہ تے میرے آقا نے کٹھا دودھ پیتا ہے۔ میرے آقا دی ردائی بہن نو کیا جانا ہے۔ جناب والا وقت گزردا رہیا، میرے آقا بھی گھر تشریف لے کے آ جانے رہے، حضرت شیمہ بھی اپنے گھر آ جانے رہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب نو نبوت عطا فرمایا، پھر حکم ہویا محبوبہ مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ۔ میرے آقا اللہ دے حکم دے مطابق مدینہ منورہ آ جانے رہے۔ اللہ نے صحابہ دا گلدستہ عطا فرمایا، اللہ نے بہاراں عطا فرمایا نے، اللہ نے رونقاں عطا فرمایا نے، تے فتوحات پہ ہوندے نے، غزوات پہ ہوندے نے۔ حضرت شیمہ دی شادی قبیلہ حوازن دے اندر ہو جانی ہے، بڑا سخت قبیلہ ہے تے آپ بڑیاں مالدار ہو جانیاں نے، آپ دے کول بڑا پیسہ آ جاندا ہے۔ اے او قبیلہ جنہاں نے اسلام نہیں لایا، جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، میرے آقا کریم دے صحابہ نے انہاں دے نال جنگ کی دی ہے تے بڑی سختی دے نال انہاں نے مقابلہ کیتا ہے۔ بالآخر میرے آقا دے صحابہ نو اللہ نے فتح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے تے قبیلہ حوازن دے چند افراد نو قیدی کر کے بارگاہ رسالت اندر لے کے آ جاندے نے۔ میرے لجپال کریم نے فرمایا صحابہ جدو تک فدیہ نہیں دین گے نا اسی چھڑنا نہیں، اگر فدیہ دین دے جان گے تے اسی ننو آزاد کر دیاں گے۔ جناب والا قبیلہ حوازن والے پیسے پہ کٹھے کر دے رہے، فدیہ دا مال پہ کٹھے کر دے رہے، لیکن فدیہ کم ہو جاندہ۔ حضرت شیمہ دے کول جاندے رہے، کہنے لے شیمہ فدیہ دین دا موقع آ گیا ہے، ساڑھے کل پیسہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھنا میرے آقا نے رشتیاں دا احترام کس طرح فرمایا ہے، رشتے کس طرح نبھائے نے تے میرے آقا دی ردائی بہن دے دروازے تے جاندے نے۔ شیمہ کہندی ہے او مینوں اے تے دسو نا اے قید کرن والا کون ہے، کنے گرفتار کیتا ہے، ساڑے قیدی بنا لے نے تے قبیلہ حوازن دے لوگ کہندے نے شیمہ اے او ہستی ہے جنوں مدینے دے اندر محمد مصطفیٰ کیا جاندہ ہے۔ حضرت اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ اکچار یا وسیع جناب والا جدو حضرت شیمہ دے سامنے میرے آقا دا نام آیا، میرے آقا دا نام آیا تے آپ فرمادیاں نے دور ہو جاؤ، اے مدینے دے اندر محمد مصطفیٰ اے میرا ویر لگدا ہے۔ فرمایا جدے کل پیسے لائے نے فدیہ باتے واپس کر دے جاؤ نا، آؤ مینوں بھیج دو میں جانا مدینے دا تاجدار محمد مصطفیٰ جانے۔ حضرت شیمہ میرے آقا دی ردائی بہن ہے تے آپ قبیلہ حوازن نے جو جلدی آنے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے آنے۔ میرے آقا دا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے ہوتے حضرت عمر فاروق بیٹھے نے تے میرے لجپال کریم دا پتہ پوچھ دیئے۔ حضرت عمر بول دے نے آن والی کون ہے، تنو پتہ نہیں اے آقا علیہ السلام دا خیمہ ہے، یہ تے سیدنا جبریل بھی آن دینے اجازت لے کے آن دینے تے آپ فرما دیا نے عمر اتنا دس دے سونیاں تیرے دروازے تے کوئی اور نہیں آیا، آپ دے نال دودھ پین والے شیمہ حضرت شیمہ آ گئے۔ حضرت صحابہ فرمانے نے جدو میرے آقا دے کن مبارک دے اندر خبر پہنچی ہے نا میرے دروازے تے میری بہن شیمہ آئے، میرے آقا نے جلدی نال اپنا دامن سمیٹے آئے، اپنا تہمت سمیٹے آتے جلدی نال اٹھے نے۔ میرے آقا خیمے دے دروازے تے آئے نے، فرمایا شیمہ تو مینوں دس دیں دی اج بہن بھائی دے دروازے تے آ گئی ہے، اگر تو پیغام بھیج دیں دی محمد مصطفیٰ تیرے دروازے تے آ جاندہ۔
اے میرے محبوب نے بہنہ دا حق ادا فرمایا، اے بہنہ دے نال تعلق کس طرح نبھانا ہے، اے تیرے میرے لجپال نبی نے سانوں دسیا ہے۔ تے میرے آقا نے اپنی کالی کملی دی چادر اٹھائیے تے نیچے بچھا چھوڑیے، فرمایا بہنیں مینوں دس تے صحیح کس طرح آئے، اے سگی میرے آقا دی بہن نہیں بلکہ دودھ پین والی بہن ہے، یہ نورزائی بہن کیا جاندہ ہے۔ ال کر دیئے سونیا، میں سنیا اے ساڈے قبیلے دے چند افراد آپ دی بارگاہ دے اندر قیدی ہو گئے آ گئے نے، میں انہاں نوں آزاد کرانا چاہندے ہوں۔ تے میرے لجپال نبی نے جدو شیما دے لفظ سنے نا فرمایا بہنے بہنا بھائی دے دروازے تے کدے نہیں آنی آ، اگر آ بھی جان دے میرے خالی نہیں جانی آ تو دروازے تے آ گئی ہے، میں صحابہ کل پوچھدا بھی نہیں، تیرے سارے قیدی آزاد کر دیندا واں۔ میرے دوستو دے بھائیو، اے اللہ دے حبیب نے سانو رشتیاں دا تقدس دسیا ہے کہ رشتے کس طرح نبھائے جاندے نے، رشتیاں نال وفاواں کس طرح کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے آقا نے نالے اے بھی فرمایا صحابہ تین اٹھ لے کے انہوں سامان دے نال لد دیو، آج میرے دروازے تو کوئی عام نہیں آیا، میری شیما بہن آ گئی ہے۔ صحابہ کرام نے تین اٹھاں تے سامان بھی لدے آئے تے او قیدی بھی نال دیتے نے تے حضرت شیما چل دیاں جاندیاں نے تے پھر بل کے میرے آقا دے مکھڑے وال ویکھ دیاں نے تے کسے نے پوچھیا شیما جاندی کیوں نہیں بار بار چہرہ مصطفیٰ دی دیکھے جانے تے زبان حال دے نال کہندی ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت دا کسے نو ہے عبادت دا بس مینو ہے ایک تیرا سہارا یا بس مینو ہے ایک تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں اور حضور علیہ السلام نے غلام بھی جتنے قیدی تھے سب کو آزاد بھی کیا اور 3 اونٹ بمائے ساما لاد کر دیے اور حضرت شیما چلی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت قبیلہ تھا حوازن کا اور ہم نے سختی سے ساتھ جنگ کی ہے، انہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ اکثر مشورہ فرماتے ہیں، آج آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سمجھیے گا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج اگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہن کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کیا جاتا ہے، ہم بعد اوقات رشتہ داریوں کے منکر ہو جاتے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میری بہن نہیں ہے۔ میرے آقا نے ردائی بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، فرمایا صحابہ تمہیں پتہ نہیں، اگر کوئی اور آ جاتا تو مشورہ کر لیتا، لیکن آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، میں نے سوچا کہ مشورہ کیا کرنا ہے، بہن کے کہنے پہ سب کو آزاد کر دینا ہے۔